اور رمضان میں ہمارا معمول کیسا رہے. اس کو معمولات والا بھی ہم نے PDF سینڈ کیا تھا آپ کو، معمولات اور وظائف رمضان کے. وہ طریقہ ہے کہ کس طریقے سے آپ عبادتوں میں اضافہ فرما لیجئے. سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نماز پنجگانہ ادا کرنا ہے. رمضان میں سب سے پہلے آپ نے نماز کو 5 وقت با جماعت ادا کرنا ہے. جماعت کے ساتھ جو مرد لوگ ہیں ان کو با جماعت ادا کرنا ہے، اور عورتیں اپنے گھر میں ادا کریں. لیکن نماز کسی وقت کی چھوٹنی نہیں چاہیے، ورنہ عبادتیں کوئی بھی اور نفل عبادتیں فائدہ نہیں پہنچائیں گی آپ کو. اس لیے نماز جو ہے وہ پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز اپنے وقت کے ساتھ، قضا نہیں، اپنے وقت پہ ادا کریں. پھر اس کے بعد سیکنڈ چیز ہے نماز تراویح کا اہتمام کریں. تراویح خاص طور پہ رمضان کے لیے تراویح بہت امپورٹنٹ ہے. تراویح کا مکمل طریقہ بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے. اب کچھ لوگوں نے جو ہم سے سوال پوچھا تھا کہ نہیں سورہ یاد ہے تو کیا کون سی سورہ پڑھیں؟ کوئی بھی سورہ جو یاد ہو وہ پڑھ لیں، لیکن تراویح پڑھیں. ٹھیک ہے. سحری جو ہے وہ سحر جب آپ کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں، اس سے پہلے جو ہے آپ تہجد کی نماز پڑھیں. اگر سو گئے ہوں، تھوڑا دیر سو کے اگر اٹھے ہوں تو تہجد کی نماز ضرور پڑھیں. اور اگر نہیں تو کوئی نفل نماز پڑھ لیں، نفل 2 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں، جتنا ہو سکے اتنا پڑھ لیں. نہیں تو آپ تہجد پڑھیں اگر تھوڑا دیر بھی سو چکے ہوں تو. پھر کچھ نفل نمازیں ہیں جس کا اہتمام کریں. وہ نفل نمازیں کیا ہیں؟ اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، اوابین کی نماز. یہ 3 نمازیں ہیں، اشراق، چاشت اور اوابین. اشراق کی نماز اس وقت ہوتی ہے کہ جب سورج نکل جاتا ہے، سورج نکلنے کے فوراً بعد اشراق کی نماز ہوتی ہے. اب فوراً بعد آپ کہیے گا کہ ایک دم سورج جیسے نکلا اسی 1 منٹ بعد، نہیں، کم سے کم 5-10 منٹ بعد آپ اشراق کی نماز پڑھیں. اس لیے کیونکہ سورج نکلنے کا وقت زوال کا وقت ہوتا ہے، جس وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے. تو سورج جب نکلے اس وقت نہیں پڑھیے گا، سورج نکلنے کے 10 منٹ بعد یا اگر بہت جلدی ہے 5 منٹ بعد، اس کے بعد آپ پڑھیں اشراق کی نماز. کتنی پڑھنی ہے؟ 2 رکعت پڑھ لیں. اگر زیادہ وقت ہے تو آپ 12 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں، 2 کر کے. چاشت کی نماز کیا ہوتی ہے؟ چاشت کی نماز 9 بجے 10 بجے کے وقت میں ہوتی ہے، جب سورج پوری طریقے سے نکل جائے. 9-10 بجے کے درمیان آپ کسی بھی وقت میں چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں. صبح رات کو نہیں، صبح 9-10 بجے کے درمیان چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں آپ یہ نفل نمازیں ہوتی ہیں، نیت نفل کی ہوتی ہے. اشراق، چاشت، اوابین سب میں نفل کی نیت ہوتی ہے. آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 12 پڑھ سکتے ہیں، اور زیادہ وقت ہو 20 پڑھ سکتے ہیں. جتنا بھی آپ کے اندر استطاعت، حد سے زیادہ نہیں کرنا ہے کہ ہماری طبیعت خراب ہو جائے، ہم اتنا پڑھنے لگے کہ طبیعت خراب ہو جائے اور جو فرض نمازیں ہیں، فرض روزے ہیں وہ چھوٹ جائے. جتنی استطاعت ہو اتنا کر لیں. 4 رکعت پڑھ لیں، بہت بہتر ہے. 4 رکعت پڑھنا بہت بہتر ہے کہ 4 رکعت پڑھ لیں. پھر اوابین کی نماز ہوتی ہے. اوابین کی نماز کون سی ہوتی ہے؟ اوابین کی نماز جو ہے وہ مغرب اور عشاء کے درمیان ہوتی ہے. مغرب کے بعد آپ اوابین کی نماز پڑھیں. اگر ہو سکے تو وہی مصلی پہ جس پہ آپ بیٹھ کے مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں، مغرب کی ساری رکعتیں پوری ہونے کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت اوابین کی پڑھ لیں، وہ اوابین کی نماز ہو جائے گی. یہ ساری رمضان کی عبادتوں میں اضافہ کرنا ہے. کتنی پڑھ سکتے ہیں؟ 4 پڑھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جتنی ہو سکے آپ پڑھ لیں. اس میں کوئی فکس نہیں ہے. پھر بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا. تلاوت قرآن مجید کا کہ آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اور سب سے بیسٹ یہ ہے جو آپ درس قرآن میں آ رہے ہیں کہ آپ قرآن مجید کو سمجھ رہے ہیں، آپ قرآن مجید کا علم حاصل کر رہے ہیں، تو بہت بہتر ہے.
گھر میں تلاوت بھی کریں قرآن مجید کی اور درس قرآن میں بھی شامل ہوں اور ترجمہ بھی پڑھیں جتنا ہو سکے قرآن مجید کا۔ پھر کیا ہے، 100 بار درود شریف ضرور پڑھ لیں، دن میں ایک بار۔ استغفار 100 بار ضرور پڑھ لیں، ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیں، ایک تسبیح کلمے کی پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی۔ پھر پہلے جو عشرے کی دعا ہوتی ہے اس کو پڑھیں۔ پہلے عشرے کی دعا کیا ہوتی ہے، سب لوگ ایک ساتھ مل کے پڑھیے گا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ یہ دعا جو ہے وہ خاص طور پہ ہمیشہ، یہ پہلے رمضان کے پہلے 10 دن میں ہمیشہ تھوڑے دیر پہ آپ اس کو اپنی زبان پہ جاری رکھیں اور اٹھتے بیٹھتے اس دعا کو پڑھیں، اور ہو سکے تو ہر نماز کے بعد ایک تسبیح اس کی پڑھ لیں۔ دوسرے عشرے کی کیا ہوتی ہے، مطلب اس 10 دن کے بعد جو دوسرا 10 دن آئے گا اس میں استغفار پڑھا جاتا ہے۔ کیا پڑھا جاتا ہے؟ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کی تسبیح کرنی ہے، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح اس کو پڑھ لیں، اور اگر نہیں ہو سکے تو کم سے کم دن میں 100 بار تو ضرور پڑھ لیں اس کو، یعنی ایک تسبیح۔ تیسرے عشرے کی دعا کیا ہوتی ہے، تیسرا عشرہ جو ہوتا ہے وہ جہنم سے نجات کا ہوتا ہے، تو وہ اس میں کیا ہوتا ہے، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر، یہ آپ پڑھتے ہیں، اللہم اجرنا من النار یہاں تک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا مجیر یا مجیر یا مجیر یہ آپ ایڈ بھی کر سکتے۔ آپ اس کو آخری جو 10 دن ہوگا رمضان میں اس میں پڑھنا ہے۔ شب قدر جو آئے گی رمضان کی آخری راتوں میں، جو تاخراتیں ہوتی ہے، اس کی جو دعا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا جو ہے وہ شب قدر کی رات کی دعا ہوتی ہے، جو شب قدر کی رات زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد علاوہ اس کے یہ سارے وظائف، یہ سارے معمول جو ہے وہ منہاج القرآن کے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں کہ آپ کس طریقے سے اپنے رمضان کو گزار سکتے ہیں، اور آسانی کے ساتھ ان ساری عبادتوں کو ایڈ کر کے کہ انسان سوچے کون سی عبادت کرے کون سی عبادت کرے، تو یہ اس طریقے سے آپ بنا لیں تو آپ کی عبادت میں بھی آسانی ہو جائے۔ پھر کہ آپ اور بھی وظیفے کر سکتے ہیں، جیسے سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں، اور آپ نماز میں رات میں صلاۃ التسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عبادت میں اضافہ کرنا ہے، صلاۃ التسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد لاسٹ ہے، رحمتوں اور سعادت بھرے مہینے میں کثرت کے ساتھ صدقات خیرات کا معمول بنائیں۔ صدقات خیرات کا معمول بنائیں یعنی لوگوں کی مدد کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، سحری کروائیں، افطار کروائیں، اور اپنے آس پڑوس میں غریبوں کا خیال رکھیں، صدقات خیرات زکوٰۃ وغیرہ ادا کرتے رہیں۔ یہ ہے شیڈیول آپ کا رمضان کا، اور اللہ تعالی ہمیں بہترین طریقے سے رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔